قیامت کی علامات۔ قیامت کی علامات کے متعلق 4 عقیدے ہیں۔ نمبر 1، قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، جن میں کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں ظاہر ہونی ہیں۔ قرآن کریم نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قیامت کی جن علامات کا ذکر فرمایا ہے، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی ساری علامات ظاہر ہوں گی۔ نمبر 2، قیامت کی کچھ نشانیوں کو علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں۔ قیامت کی کچھ نشانیوں کو علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ تو قیامت کی علامات 2 قسم کی ہیں، بعض علامتیں چھوٹی اور بعض علامتیں بڑی۔ یہ چھوٹی کا معنی یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی ہے، چھوٹی کا معنی جو بڑی علامتیں ہیں ان کے مقابلے میں چھوٹی۔ تو کچھ علامات چھوٹی ہیں، کچھ علامات بڑی ہیں، کچھ نشان چھوٹے ہیں، کچھ نشان بڑے ہیں۔ نمبر 3، قیامت کی علامات صغریٰ سے مراد وہ علامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت مہدی علیہ الرضوان کی پیدائش سے پہلے تک ظاہر ہوں گی۔ علامات صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت مہدی کے پیدا ہونے تک ہیں۔ ان درمیان کے علامتوں کو علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجہ کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ہوں گے چرواہے اور پیسہ آ جائے گا تو علام پھر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ اس سے بڑی ہے۔ دوسرا کہے گا میں نے اس سے بڑی بنانی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اس سے بڑی ہے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہوگا، ہر شخص کے جتنا بس میں ہوگا وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا۔ نمبر 3، معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ یعنی مشروب سمجھ کر پیا جائے گا، جیسے آج لوگ حیا سے خالی یہ بات کہہ دیتے ہیں یہ مشروب مغرب ہے، تو شراب کو کہتے ہیں مشروب مغرب ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شراب کو لوگ مشروب سمجھ کر پئیں گے۔ نمبر 5، سود کو خرید و فروخت کا نام دے کر لیا جائے گا۔ سود کو ایسے سمجھیں گے جیسے تجارت ہو رہی ہے۔ نمبر 6، رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا۔ دیں گے رشوت اور کہیں گے جی ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہدیہ تو کسی کے بدلے میں نہیں ہوتا، کہ جو کام کرا کے ہدیہ دیے جا رہا ہے اور ناجائز کام کرا کے، یہی رشوت ہے۔ نمبر 7، علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، عالم کم ہوں گے، جہلا کم علم زیادہ ہوں گے۔ نمبر 8، سرکاری خزانوں کو حکومتی لوگ لوٹیں گے، افسر لوٹیں گے، وزیر لوٹیں گے، ایم این اے، ایم پی اے، جس کا بس چلے گا سرکاری خزانے کو ہڑپ کرے گا۔ نمبر 9، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، جس طرح لوگ ٹیکس کو بوجھ سمجھتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھیں گے۔ کسی آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو وہ ڈرتا ہے ٹیکس دینا پڑے گا، اسی طرح پیسے زیادہ تو لوگ ڈریں گے مجھے زکوٰۃ زیادہ دینی پڑے گی۔ نمبر 10، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دین کا کام اس لیے کہ لوگ مجھے پیسے دیں، لوگ میری عزت کریں۔ نمبر 11، شوہر ناجائز کاموں میں بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ جائز کام میں بیوی کی بات ماننی چاہیے اور ماں کی ناجائز بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن بیوی کی ناجائز ہو تب بھی مانے گا اور ماں کی جائز ہوگی تب بھی نہیں مانے گا۔ نمبر 12، آدمی ناجائز کاموں میں اپنے دوست کی بات مانے گا
اور باپ کی بات نہیں مانے گا، ناجائز بات دوست کی مانے گا اور باپ کی جائز بات بھی نہیں مانے گا، حالانکہ ناجائز بات باپ کی بھی ہو تب بھی نہیں ماننی چاہیے، اور اور ناجائز بات دوست کی ہو بات تب بھی نہیں ماننی چاہیے، اور جائز بات والد کی ہو تب بھی ماننی چاہیے، اور جائز بات دوست کو تب بھی ماننی چاہیے، لیکن لوگ دوست کی ناجائز بھی مانیں گے اور والد کی جائز بھی نہیں مانیں گے۔ نمبر 13، ذلیل اور فاسق لوگ قوم کے سردار بن جائیں گے، گھٹیا ہوں گے، خاندانی اعتبار سے بہت پست ہوں گے، لیکن طاقت کے زور پر سردار بنیں گے۔ نمبر 14، گانا گانے والیوں کو عزت اور شہرت ملے گی، گانا گانے والیاں بد کردار قسم کی عورتیں، عزت بھی ملے گی اور شہرت بھی ملے گی۔ نمبر 15، مساجد میں زور زور سے دنیا کی باتیں کی جائیں گی، ٹھٹھا، مذاق، جھوٹ، تجارت کی باتیں، دنیا کی باتیں۔ نمبر 16، شراب نوشی عام ہوگی، بازار میں شراب، جہاز میں شراب، دکانوں پہ شراب، گھروں پہ شراب عام ہو جائے گی۔ نمبر 17، اس امت کے آخری لوگ پہلے نیک لوگوں پر لعنت کریں گے، یہ خود کو اتنا نیک سمجھیں گے کہ پہلے نیک لوگوں کو گھٹیا سمجھیں گے اور ان پر لعنتیں کریں گے۔ نمبر 18، مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا، ریشم پہننا خواتین کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے، لیکن علامت قیامت کہ مرد بھی ریشم پہننا شروع کر دیں گے اور عام سی چیز ہوگی، کوئی عیب بھی نہیں سمجھے گا۔ نمبر 19، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا، جان بوجھ کر جھوٹ، مزاح میں جھوٹ، گپوں میں جھوٹ، خبروں میں جھوٹ، جھوٹ کا رواج ہو جائے گا۔ نمبر 20، فتنے عام ہو جائیں گے اور ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، گھروں میں فتنے، بازاروں میں فتنے، کام کی جگہ پہ فتنے، فتنے بہت ہو جائیں گے، ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ نمبر چار یعنی قیامت کی علامات سے متعلقہ نمبر 4 عقیدہ۔ قیامت کی علامات کبریٰ سے مراد وہ علامات ہیں جو حضرت مہدی علیہ رضوان کی پیدائش سے لے کر پہلی بار سور پھونکے جانے تک ظاہر ہوگی۔ یہ سور سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی کی پیدائش سے لے کر سور پھونکے جانے تک کی جو علامتیں ہیں قیامت کی، ان کو علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامات کہتے ہیں۔ ان میں سے میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں، بلکہ 10 علامات ہیں، میں 10 کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا پیدا ہونا، ظہور مہدی۔ حضرت مہدی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا، بیت اللہ کے طواف کے دوران کچھ لوگ انہی پہچان لیں گے، یعنی یہ بھی طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ پر وہی بیعت کریں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، عدل و انصاف بہت زیادہ ہوگا۔ آپ کامل شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا۔ آپ کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور آپ ہی کے دور خلافت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر فجر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے اور آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، یعنی حضرت مہدی کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان 7 سال تک حکومت کریں گے، عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے
اور آپ بیت المقدس ہی میں دفن ہوں گے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت سن لیں کہ حضرت مہدی قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ استنبول میں جگہ ہے جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ سارا استنبول نہیں، استنبول میں جگہ قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا مطلب یا تو عیسائی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے اور حضرت مہدی عیسائیوں سے اس کو آزاد کرائیں گے، یا قبضہ تو مسلمانوں کا ہوگا لیکن قانون اسلام کا نہیں ہوگا، تو ان کو ان سے آزاد کرائیں گے، یا قسطنطنیہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور یا قبضہ مسلمانوں کا ہوگا لیکن قانون اسلام کا نہیں ہوگا بلکہ انگریز اور عیسائیوں کا ہوگا۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، خروج دجال۔ دجال ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو یہودی قوم سے ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوگا۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ جب دجال کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا تو دیکھنے سے پتہ چلے گا کافر ہے، تو پھر لوگ اس کو کیسے مان لیں گے؟ آج کے دور میں اس کا جواب سمجھنا بہت آسان ہے۔ مارکیٹ سے سگریٹ لیں، سگریٹ کی ہر ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی خریدتے ہیں۔ دجال کا خروج اس زمانے میں ہوگا جب حضرت مہدی علیہ رضوان نصارہ سے جہاد کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس آئیں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہو کر مسلمانوں کے انتظامی معاملات میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا، ایران، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے مختلف قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر ہوں گے۔ شعبدے کہتے ہیں کرتب، دھوکہ بازی۔ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پیرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پیرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا، بالآخر ملک شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، بالآخر یہ باب لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ نمبر 3، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نماز سے فراغت کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص تاثیر والا سانس عطا فرمائیں گے۔ یہ سانس بہت دور تک پہنچے گا اور اس کا اثر کفار پر ایسا ہوگا کہ وہ اس کے خوف اور اثر سے مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، پھر سانس نکالیں گے، بہت دور تک اس کا اثر جائے گا، اللہ نے تاثیر رکھی ہوگی کہ کافر اس سے مریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے
اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے، مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ بالآخر زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ 7 سال تک رہیں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد 33 سال حکومت کریں گے۔ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، روضہ اقدس پر جا کر حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے، مدینہ منورہ میں انتقال کریں گے اور روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگی، اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ یکا یک وحی نازل ہوگی، اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ وہ قوم یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ بادشاہ اسکندر ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑیں گے۔ غارت گر کا معنی تباہی مچانے والا۔ ٹڈی دل ایک کیڑا جو جھنڈ کی صورت میں نکلتا ہے اور فصلوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں یاجوج ماجوج کے خلاف طاعون سے ہلاکت کی بد دعا کریں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو طاعون کی وبا سے ہلاک کریں گے، اس آسمانی آفت سے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجیں گے جو بعضوں کو تو کھا جائیں گے اور بعضوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس کی وجہ سے ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی راحت، سکون اور آرام سے گزرے گی۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت ایمان لانا مفید ثابت نہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد معمول کے مطابق مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا۔ پہلے سورج مغرب سے یوں نکلے گا اور بعد میں پھر واپس چلا جائے گا، پھر مشرق سے طلوع ہوگا معمول کے مطابق، اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ نمبر 6، دابۃ الارض۔ مکہ مکرمہ کی صفا پہاڑی سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، عجیب قسم کا جانور ہوگا جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا، قیامت آنے والی ہے۔ مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ مومنین کے چہرے سفید اور کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ نمبر 7، دھواں کا نکلنا۔ ایک خاص قسم کا دھواں ہوگا، ایک خاص قسم کا دھواں ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس کا اثر مومنین پر یہ ہوگا، انہیں زکام سا محسوس ہوگا۔
جبکہ کفار اس دھوئیں کا اثر یوں محسوس کریں گے جیسے ان کے سروں کو آگ سے بھون دیا گیا۔ نمبر 8، ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ قیامت کے قریب ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر فوت ہو جائیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے فوت ہو جائے گا۔ نیک لوگ سب فوت ہو جائیں گے اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا، کوئی امتیاز کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 9، حبشہ کے کافروں کا بیت اللہ کو گرانا۔ حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا، جن کے بڑے سردار کا نام جہجا ہوگا، جیم ہا جیم الف ہا، جہجا ہوگا۔ زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم و فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، جانوروں کی طرح لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے، حبشی لوگ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے۔ نمبر 10، آگ کا نکلنا۔ یمن کے شہر عدن کے درمیان سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا، یعنی سارے لوگ اسی مقام پر جمع ہوں گے۔ یہ آگ ہر وقت لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ یہ علامات کبریٰ ہیں، تو میں نے علامات صغریٰ بھی بیان کی ہے اور 10 علامات کبریٰ بھی بیان کی۔